آج جناب منایا جا رہا ہے پولیو کے خلاف ایک دن، یعنی کہ پولیو کے خلاف جو مہم ہے، جو جنگ ہے، جس میں پاکستان پیش اس لیے بھی ہے کہ ہم ان دو ممالک میں سے ایک ہیں جہاں پہ ابھی بھی پولیو موجود ہے۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نیشنل کوارڈینیٹر ہیں پولیو کے خلاف اس پروگرام کے، پولیو کے خلاف اس جنگ میں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سر؟ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج ورلڈ پولیو ڈے ہے اور اس پہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن اور پی ٹی وی ہوم رائزنگ پاکستان کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو دو ممالک رہ گئے، پاکستان کے علاوہ دوسرا ملک کون سا ہے اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پریشانی کی بات ہے نا؟ جی، جو دو ممالک رہ گئے ہیں پاکستان اور اس کے علاوہ افغانستان، باقی ساری دنیا جو ہے وہ پولیو فری ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے نائجیریا بھی تھا لیکن انہوں نے بھی اس کو ختم کر دیا۔ جی، انفارچونیٹلی صرف ہم ہی دو کنٹریز بچے ہیں اور پاکستان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں پاکستان میں دو قسم کا وائرس ہے۔ ایک جو وائرس ہے جو وہ پاکستان کا اپنا وائرس جو پاکستان میں سرکولیٹ کر رہا تھا اور جس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وائرس ہے جو افغانستان سے افغان پاپولیشن کی موومنٹ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جو وائرس پاکستان میں انڈیجنس وائرس تھا، اگر پاکستان میں 157 ڈسٹرکٹس ہیں تو اس وقت جو اس کو ہم نے 2 سال سے پاکستان کے 154 ڈسٹرکٹس پولیو فری ہے۔ پولیو اب صرف اور صرف جو نارتھ وزیرستان، بنو اور ساؤتھ وزیرستان، یعنی آخری جھٹکا رہ گیا، آخری ایک کارنر ٹائیگر ہے اس وقت، اس کو ہم نے ایک کارنر میں لے گئے ہیں اور اب اس کے خاتمے کی جنگ جو ہے وہ وہاں لڑی جا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل افغانستان میں بھی پولیو کی وبا ذرا شدید پھیلی ہوئی ہے، اس لیے افغان پاپولیشن کی موومنٹ کی وجہ سے پولیو وائرس ماحولیاتی نمونوں میں پاکستان کے 14 اضلاع میں پایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بس آپ نے دیکھا ہی ہے کووڈ میں بھی کہ ہم وائرس کو آنے سے نہیں روک سکتے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وائرس کو بچاؤ کے لیے ہمارے بچے ویکسینیٹڈ ہوں تاکہ وہ ان پہ کامیاب نہ ہو سکے، اور دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کروائیں تاکہ وہ اس وائرس سے کسی کو نہ ہو۔ ایک کیس ہوا ہے کراچی میں جو کہ افغانستان کے وائرس سے ایک 4 ماہ کے بچے کو پولیو ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ پولیو کے ڈراپس کے لیے لوگ اب جو مہم چلتی ہے، لوگ گھر گھر آ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس ایج سے لے کے کس ایج تک؟ 5 سال تک کے بچے کو ہم نے پولیو کے ڈراپس دینے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نے شروع کر دیا ہے یہ سسٹم کہ جی ہم بچے کو پولیو کے ڈراپس دے رہے ہیں، تو اگر بیچ میں نہیں دے سک رہے ہیں کسی وجہ سے، ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو کیا اس بچے میں کتنی پرسنٹیج چانسز ہیں کہ اس کی 1 ڈوز یا 2 ڈوزز کے جانے سے اس کو پولیو ہو سکتا ہے؟ جی، جو ہم بچے کو ویکسینیشن دے رہے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اس کی روٹین امیونائزیشن ہے جس میں اس کو پیدائش کے چند گھنٹوں کے اندر اندر پولیو کے قطرے اور ویکسین اور BCG ویکسین دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرتا ہے، اور جس میں 3 دفعہ اس کو مزید پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا روٹین امیونائزیشن کا کورس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جن ممالک میں وبا پھیلی ہو وہاں پہ شاید یہ کافی نہیں ہوتے، اس لیے ہم ان کی مزید امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کو اضافی خوراک دیتے ہیں، اور یہ جتنی آپ زیادہ دفعہ دیں گے اتنا اس کو فائدہ ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی ڈوز مس ہو گئی ہے تو اگلی کمپین میں، اس سے اگلی کمپین میں اپنے بچوں کو قطرے ضرور پلائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میرا خیال ہے کہ آج ہمیں ضرور ٹریبیوٹ بھی دینا چاہیے اور سلام پیش کرنا چاہیے اپنے پولیو ورکرز کو، کہ وہ اپنی اس میں شہداء کی بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے جو کہ ٹیررزم کا شکار ہوئے، اور ابھی وہ جو ہما ہیں کراچی کی، جو ٹرین کے حادثے کے اندر ان کے پاؤں چلے، 25 سال کی وہ نوجوان لڑکی ہے۔ کچھ اس طرح کے ہیروز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کو بھی ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ایز اے نیشن کہ یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اس میں سیکیورٹی ایل کہا رہے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، اور ہما جیسی کہانیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا بات کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔
آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک پولیو کی کمپین ہوتی ہے تو اس میں ہمارے 3,70,000 سے زائد پولیو ورکر 3 دن میں پورے پاکستان کے ہر گھر میں جا کے 5 سال سے کم عمر کے ہر بچوں کو قطرے پلاتے ہیں. اس کے علاوہ اس 3 دنوں کے دوران 80,000 سے زائد پولیس اور آرمی اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار ان کی حفاظت پہ تعینات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی تک اس پولیو پروگرام میں 62 ہمارے پولیو ورکر یا ان کی حفاظت پہ مامور سیکیورٹی اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکی ہیں. جو لوگ زخمی اور شدید زخمی ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن یہ جو ہیں وہ اپنی جانوں کا 62 ورکرز اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. لیکن میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ کہیں بھی اگر سیکیورٹی کے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہماری پولیو کمپین پھر بھی جاری رہتی ہے. 2 واقعات میں بتانا چاہتا ہوں. راشد اللہ نارتھ وزیرستان میں دتا خیل میں ایک ہمارا پولیو ورکر تھا، اس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور ہماری پولیو کمپین بند ہو گئی. بیکاز لکیلی میں اسی علاقے میں مانیٹرنگ کے لیے تھا. نیکسٹ ڈے میں اس کے گھر گیا، اس کے والد سے تعزیت کی تو اس کے والد نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میرے بچے نے جان دی ہے وہی میرا مقصد ہے. اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے جس دن اس نے اپنے بچے کی میت کو دفن کیا ہے اسی دن اس نے خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو قطرے پلائے اور پولیو کی مہم کا نارتھ وزیرستان میں اتنے دور دراز علاقے میں اس کا کمپین کا آغاز کیا. یعنی جو کیمپین رک گئی تھی اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کے مشن کو آگے لے کے میں اپنے بچے کے مشن کو ہماری ایک اور ہیلتھ ورکر 25 سال کی آپ نے بتایا، بہت پیاری بچی ماشاءاللہ، وہ اپنی دونوں ٹانگیں پچھلی کمپین میں ایک ایکسیڈنٹ میں جب وہ مائکرو پلانس کو ویریفائی کرنے جا رہی تھی تو ٹرین کی کراچی میں وہ تو خیر ایک حادثہ تھا جس کے اندر اس کے اپنی، لیکن یہ تھا کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بھانجے کو بھی قطرے پلائے اور اس نے کہا کہ میں نے ایک مقصد کے لیے میری ٹانگیں گئی ہیں لیکن میں پھر بھی جو ہی میں صحت یاب ہوں گی میں اس کام کو جاری رکھوں گی. ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت سے ناظرین نے ساتھ ساتھ بہت سے کامنٹس بھی دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، آپ جیسے جو کہ پولیو کی مہم کی جنگ میں جو لیڈران ہیں ان کو، اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل وی آر ود یو اور اسی طرح سے ہم بھی انشور کریں گے کہ بچوں کو قطرے پلوائے جائیں. لیکن کچھ سوال ہیں. شمائلہ نے برے والا سے آپ سے پوچھا ہے ڈاکٹر شہزاد کہ کیا پولیو ہو جانے کے بعد مکمل طور پر میڈیکیشن کرنے سے مکمل کیور ممکن ہے؟ جی یہ بہت ہی ضروری سوال ہے. ایکسکیوز می. پولیو ایک لا علاج بیماری ہے، اس کا بچاؤ ہے، اس کا علاج نہیں ہے. نہیں، آج تک نہیں، بالکل نہیں ہے یہ. اور اس کا بچاؤ ہے ویکسین، کیونکہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ جا کے جو ہمارے جسم کے نرو سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور ان کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتا ہے. لہٰذا اگر ون سے پولیو اس بچے کی، اس پرسن کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اس کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. اور ایک بچے کو پولیو ہونا پوری فیملی کے لیے ایک چیلنج ہے، پوری زندگی چیلنج. آزاد کشمیر سے سعدیہ پوچھ رہی ہیں سر پرانے وقتوں میں جو بازو پر ویکسین دی جاتی تھی اس ویکسین اور آج کی اس ویکسین میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال ہے پولیو کی ویکسین بازو میں تو کبھی بھی نہیں دی جاتی تھی. پولیو کی 2 طرح کی ویکسین ہے. ایک انجیکٹیبل ویکسین ہے آئی پی وی، وہ ہم کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو 2 دفعہ لگ جانے چاہیے، ایک 6 ویک پہ اور ایک 7 منتھس پہ. ٹھیک ہے. اور پولیو ڈراپس جو ہیں وہ صرف اور صرف ہم وبا کی وجہ سے دے رہے ہیں. جو ہی پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے 2 سال بعد پولیو ڈراپس ہم دینا بند کر دیں گے اور صرف جو آئی پی وی انجیکشن ہے وہ روٹین امیونائزیشن کا حصہ رہیں گے. سیالکوٹ سے سمیرہ کہتی ہیں پولیو ایک ایسا مرض ہے جو آپ کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، جو آپ بات کر رہے تھے. اگر بر وقت اس کی ویکسینیشن کروا لی جائے تو اس مرض سے بچا جا سکتا ہے. لیکن سر میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ویکسینیشن کے بعد بھی کیا لوگوں کو 15 سال یا 20 سال کی عمر میں پولیو ہو سکتا ہے؟
جی جو 99.9% جو کیسز ہیں ان میں تو یہ زیادہ تر چھوٹی عمر کے بچوں کو ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں پاکستان کے پولیو پروگرام کو 35 سال ہو گئے ہیں، لہذا جب ہم نے جس بچے کو شروع کیا تھا وہ 35 سال کا ہو چکا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی ویکسینیشن لیتے رہے ہیں ایز اے چائلڈ تو ان میں اتنی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور ویسے بھی بڑوں میں ان کی امیونٹی ہوتی ہے، ان میں اس جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور اب وائرس کو بھی ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ویکسین فری نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان خریدتی ہے اور اس پہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر ہماری کاسٹ آتی ہے، سو ہم فوکس کرتے ہیں کہ صرف پیدائش سے لے کے 5 سال لیکن عوام کے لیے فری ہے، عوام کے لیے فری ہے۔ ریحان پنڈی پھٹیاں سے ان کا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ 5 سال تک پولیو کے قطرے انجیکشن ضروری یا کافی ہیں، یا اس کے بعد بھی اس کی روک تھام کے لیے کیوں نہیں ہم بڑوں کو بھی ویکسین دیتے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت جس کی وجہ سے ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ 5 سال سے کم عمر میں بھی کچھ ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ والدین جو ہے وہ پولیو ویکسینیشن سے انکاری ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں اس وقت جو پولیو کے 3 کیسز ہوئے ہیں، تینوں کے تینوں کیس بنو میں ایک ہی یونین کونسل گوڑا بکا خیل میں ہیں، اور آپس میں قریب بھی رہتے ہیں اور ریلیٹیوز بھی ہیں، اور ان تینوں کیسز میں ایک ہی چیز کامن ہے کہ یہ تینوں کے تینوں بچے جو تھے وہ ان کے والدین انکاری تھے، وہ ویکسین نہیں پلاتے تھے، لہٰذا اس وقت یہ جو اکا دکا ہر 2-3 مہینے بعد ایک آدھ پولیو کا کیس آ جاتا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ انکاری ہوتے ہیں، کہ وہ وائرس بہت سمارٹ ہے، وہ بچہ ڈھونڈ لیتا ہے جس نے ویکسین نہیں لی ہوتی اور اس کو جا کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی بچے کو بچپن میں نہیں دیے گئے قطرے اور یہ اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی اور اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اب شاید پیرنٹس کو احساس ہو گیا ہے کہ بھئی اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اس کو نہیں دیے قطرے، اور تو کیا پھر وہ بڑے کو اس کو دیا جا سکتا ہے کس ایج تک؟ لیکن اس کو تو ہو گیا نا پولیو۔ نہیں، اگر نہیں ہوا پولیو، اور ایسے بہت سارے پیرنٹس ہوں گے جنہوں نے شروع میں نہیں دیا لیکن اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ دس واز امپورٹنٹ، یعنی 5 سال سے اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ اگر اس کے بچے کی 5 سال سے عمر زیادہ ہوگی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کو خطرہ بہت ہی کم ہے، لہذا کیونکہ اب وہ اگر اپنی صفائی پہ خیال کرے، میک شور کرے کہ وہ اپنے ہاتھ دھو کے رکھے، اور خاص کر کھانے پینے سے پہلے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے، ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، لہذا اگر ہم وہ جو صفائی نصف ایمان ہے اگر ہم اسی کلیے سے پہ عمل کر لیں تو پولیو کا خاتمہ آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پولیو کے خلاف جنگ میں۔ آج پوری دنیا میں ورلڈ پولیو ڈے منایا جا رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان یہ دونوں واحد ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو ہے، اور اس وقت ہمیں سب کو مل کے اس کے خلاف جنگ جو ہے اس کے اندر اترنا ہے، اس کو جیتنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ذرا میوزک کھیلیں گے۔ کون آ رہا ہے آج؟ جی ہمارے پاس آ رہی ہیں جی شبنم صاحبہ، اور شبنم مجید آ رہی ہیں، بلکہ پہنچ چکی ہیں۔ کچھ ان سے جیسا میرا خیال تھا کل کے اور پاکستان کے اور افغانستان کے میچ کے بعد میں نے سوچا تھا شبنم سے ذرا دکھیا گانے۔ جی نہیں بالکل نہیں، بس ایک گیم تھی، بھول جائیں، ورلڈ کپ ختم ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد شبنم سے آپ کو ملواتے ہیں۔